ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام کہ شیاطین کی دخل اندازی والی جگہیں کون کون سی ہیں، یعنی کہ ایسی کون کون سی جگہیں ہیں جہاں سے شیطان جو ہے وہ ہمارے گھروں میں یا کسی بھی جگہ پہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں پارہ نمبر 18 اور سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ آیات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی دخل اندازی والی جو جگہیں ہیں وہ درج ذیل ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر کہ شیطان جو ہے وہ تو فحاشی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر اللہ رب العزت کا فضل نہ ہو، اللہ رب العزت کا فضل نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، سمیع علیم، سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس کے بعد وہ مقامات ذکر کرتے ہیں کہ جن پر چلنے سے منع کیا گیا ہے اور شیطان کی دخل اندازی کی جگہ کہا گیا ہے، ان میں سے پہلا حسد اور حرص، یعنی کہ حسد ایسی چیز ہے جو بندہ حسد کرتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اور حرص یعنی کہ کسی بھی چیز کی لالچ کرنا، کسی کے پاس ہے تو آپ بھی لالچ کرنا شروع کر دیں، یہ بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے۔ دوسری چیز سیر ہو کر کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، یہ بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ سیر ہو کے نہ کھائے۔ انسان، نبی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں، ایک لقمہ یا دو لقمے، کہ جس سے وہ اسی کمر کو سیدھا رکھ سکے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے عبادت میں بھی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز لوگوں کے مرتبوں کی طمع کرنا، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے اس کا مرتبہ اونچا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے بھی یہ مرتبہ ملنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے اوپر کی طرف مت دیکھو، اور اپنے سے نیچے والا جو ہے، جو آپ سے نچلے درجے کا ہے، اس کی طرف دیکھو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا آئے گا، کیونکہ جب آدمی اپنے سے اوپر والے، اپنے سے ہائی لیول والے بندے کو دیکھتا ہے تو تب انسان کے دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امیر بندہ ہے، یہ نماز روزے کا پابند بھی نہیں ہے، یہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہوا ہے۔ میں نماز روزہ بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بھی بجا لاتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیتا۔ تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے سے نچلے کو دیکھو تاکہ آپ کو شکر ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ، اللہ تعالیٰ پر آپ کا فضل ہے، آپ کے پاس اپنا جو ہے وہ ذاتی مکان ہے، آپ کے پاس 3 ٹائم کھانے کو موجود ہے، لیکن جب آپ کسی اپنے سے نچلے درجے والے کو دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، اس کے پاس وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ اب اس دور میں سب جانتے ہیں کہ کرائے کے مکان میں رہنا کتنا مشکل ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ تو
اس کے پاس وہ کرائے کا مکان ہے اور اس کو 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل سے میسر ہوتی ہے، تو جب انسان اپنے سے نچلے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں شکر آئے گا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا مکان تو دیا، تو نے مجھے 3 ٹائم کھانے کی روٹی تو دی۔ تو اس طرح انسان جب کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اور جو بندہ اپنے سے اوپر کے درجے کی لوگوں کو دیکھ کر اس کی طمع کرے گا، اس کی حرص یا دل میں ایسی باتیں لے کے آئے گا، تو وہ بندہ جو ہے وہ شیطان کی قدموں کی پیروی کرتا ہے۔ اس میں اگلی چیز کہ جلد بازی اور معاملات میں عدم ثبت، یعنی کہ جلد بازی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جیسے کہا گیا ہے نا حدیث میں کہ العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں جلد بازی نہیں کرنی، جو معاملہ ہو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ جلد بازی سے کام لیتے ہیں تو اس آیت کی روح سے آپ شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگلی چیز غصہ اور شہوت۔ اب یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس میں شیطان کے قدموں کی پیروی اگر کہا جائے تو اس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ غصے کے بارے میں کہا گیا نا کہ غصہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو اکھاڑے میں جو ہے وہ کسی کو پٹخ دیتا ہے، بلکہ کہا گیا کہ پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ تو جو بندہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتا تو یقیناً وہ بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی چیز ہے بدگمانی، یعنی کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانیاں پالتے ہیں۔ ایک بندہ ایسا نہیں ہے لیکن آپ اس کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے تو یہ بندہ ویسا ہے۔ تو کسی کے بارے میں ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر تو وہ بندہ ایسا ہے بھی جیسا آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پردہ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ کسی مومن بندے کا پردہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کا پردہ رکھے گا۔ آج آپ کسی کی برائی کو دیکھ کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اپنے مومن بندے کی کسی برائی کے اوپر دیکھ کر پردہ ڈالتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے جو برے اعمال ہوں گے ان پر پردہ ڈالے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کو قرآن نے ایڈریس کیا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے اور شیطان کے قدموں کی پیروی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔